الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. سال محترم و محتشم، آج ہم اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. میں دعا گو ہوں اللہ کے عالم ہم سب کا اپنی بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے، میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. گرامی قدر حضرات، اپنے بیان کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہوئے بیان کو آگے لے چلتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی 100 كتب الله بين عينه له براءة من النفاق وبراءة من النار. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے اور یہ بندہ جہنم سے بھی آزاد ہے. صرف اور صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا، فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق سے بھی آزاد ہے، جہنم سے بھی آزاد ہے. مفتیان کرام نے اس کی تشریح کی اور مجھے بہت پسند آئی. فرماتے ہیں کہ ایک تشریح اس کی یہ کی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک وہ پڑھے گا کہ جو جہنم سے آزاد ہوگا، اور حضور پر درود پاک وہ پڑھے گا جو منافق نہیں ہوگا. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضور پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اور یہ تو ویسے ہی مسجد درود ہی ہے کہ اس میں 100 لاکھ مرتبہ درود شریف کی محفل ہوتی ہے، یہ بھی حضور کی نظر عنایت ہے. تو اسی کے واسطے میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے. آج جن کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، تاج الاولیاء شیخ الاسلام سلطان الاسفیاء حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ابو زکریا محمد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے یہاں پر ہم جمع ہوئے. حضرت سیدنا شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شرح نصب ہم سن لیتے ہیں. آپ کی ذات اقدسہ و اطہرہ و منورہ یہ ہے کہ آپ مادر ذات ولی ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی ولی ہیں. اور یاد رکھیے گا ایک بات کو کہ بندہ جب تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی پیٹھ پر غوث اعظم کا ہاتھ نہ لگ جائے، یعنی غوث اعظم کی مہر نہ لگ جائے جب تک بندہ ولی نہیں بن سکتا. اور جب بغداد معلیٰ میں راج کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ
جب آپ کی مہر لگ جائے تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 27 رمضان المبارک کو ہوئی۔ غوث پاکی کب ہوئی تھی؟ رمضان مبارک میں۔ اور حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا کی بھی 27 رمضان مبارک کو آپ کی ولادت باسعادت تھی۔ فرماتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے تو مادر ذات تو ولی ویسے بھی تھے، غوث اعظم کا فیض ویسے بھی لیتے ہوئے آ رہے تھے بچپن سے ہی، ماں کے پیٹ سے ہی۔ فرماتے ہیں کہ وہی جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدسہ کے اندر جو روٹین تھی کہ جب آئے تھے بچپن میں، جب ماں کے پیٹ سے نکلے، رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا تھا، فرماتے دن کے وقت کھانا نہیں کھاتے تھے، ایسا لگتا تھا بچے نے روزہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے، رمضان مبارک کا مہینہ تھا، کتنے دن ملے؟ 28، 29 اور 30۔ فرماتے ان 3 دنوں کے اندر یا 4 دنوں کے اندر ہم لگا لیں تو فرماتے کہ آپ نے دن کے وقت کھانا نہیں کھایا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ ورنہ بچہ اگر نہ کھائے تو وہ تو پھر اگر اس کو دودھ وغیرہ نہ پلایا جائے وہ اپنا وہ حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اسے چلانے کی آواز ہوتی ہے۔ اور حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدسہ کے اندر ایک اور بات پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا، توجہ سننے والی بات ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، فَاسْتَمِعُوا باب استفعال کا صیغہ ہے، فرماتے ہیں کہ باب استفعال ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اسے خوب توجہ کے ساتھ سنا جائے جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہا جائے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو ایک یہاں سے باتیں کر رہا ہے تو دوسرا شخص وہاں سے، اپنی اپنی لے کے بیٹھے ہوئے، یہاں تک کہ بعض اتنے بدبخت ہو گئے قرآن پاک کے لیتے ہیں، قرآن پاک کے اوپر پرچہ رکھتے ہیں، اس کو اوپر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن پاک اس کے لیے نہیں اترا کہ ہم اس کو اوپر لکھے بیٹھ کر، قرآن پاک تلاوت کرنے کے لیے اترا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے جا کے سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا معاملہ ہی بتایا جائے گا۔ تو حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت اقدسہ کے اندر ایک اور بات پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا اگر مصداق دیکھا جائے، سب سے پہلے گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ، پھر چاروں یار، پھر باقی تمام صحابہ، پھر یہ چلتا ہوا آیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر وہاں سے چلتا ہوا آیا حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ جب ماں کا دودھ پی رہے ہوتے تھے نا اور والد محترم اگر قراءت کرنا شروع کر دیں، لطف اندوز والی بات ہے، فرماتے ہیں ماں کا دودھ پی رہے ہوتے تھے، والد محترم حضرت سیدنا وجیہ الدین غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، یا ایھا المدثر والضحیٰ الرحمن علم القرآن، فرماتے ہیں ماں کا دودھ چھوڑتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے جب یہ عالم ہے ان کا، کہ آپ کی کرامت ہے حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ مصداق اس کا بن رہا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب رب العالمین نے ارشاد فرما دیا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ یہ سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اندر بچپن سے ہی موجود تھا۔ تو آپ کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ 27 رمضان مبارک کو ہوئی ہے۔ آپ حضرت سیدنا عبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، آپ ان کی اولاد میں سے، اور آپ کا تقریباً 21 واسطوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جد اعلیٰ حضرت قصا بن کلاب سے آپ کا شجر نسب جا ملتا ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا وجیہ الدین غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ۔ تو آپ کا شجر نسب اس طرح ہم لے لیتے ہیں سمجھانے کے لیے،
حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شیخ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم شیخ ابو بکر، ان کے والد محترم شیخ جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم شیخ کمال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ سن میں کس طرح ہے، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد اعلیٰ ہے حضرت سیدنا تاج الدین مطرف، ان کو حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ فتح کرنے کے لیے۔ آپ نے سندھ فتح کیا حضرت سیدنا تاج الدین مطرف نے، اور یہیں پر آ کے آباد ہو گئے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا کمال الدین، جن کا بھی ہم نے نام سنا، جلال الدین کے والد حضرت سیدنا شیخ کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے تھے سلطان محمود غزنوی کے ساتھ سندھ کے اندر، اور سندھ سے آگے آئے یہ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے اندر، وہاں پر ان کو قاضی مقرر کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ جلال الدین، ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ ابو بکر، ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد غوث، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے تاج الاولیاء سلطان الاصفیاء حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ یہ آپ کا شجاع نسب ہے، بتلانے کا مقصد میرا یہ تھا۔ تو حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ویسے بھی مادر ذات ولی تھے۔ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جب بڑے ہوئے تو آپ کے والد محترم نے آپ کو حفظ قرآن کے لیے داخل کروا دیا، اور تقریباً ایک روایت 7 سال کی آتی ہے، ایک روایت ایک میں 12 سال کا تذکر آتا ہے۔ فرماتے ہیں 7 یا 12 سال کی عمر میں آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تو ہم تو حیران ہو رہے ہوں گے، حیران کہاں ہوں گے کہ آج تو ہمارا بچہ بھی کر لیتا ہے، آپ کا بچہ کر لیتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ولی ہے۔ اس طرح کے حضرت سیدنا 7 سال یا 12 سال میں کیا تو سری، لیکن ایک قراءت نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ جس طرح قرآن کریم کی 7 قراءتیں، پوری 7 قراءتوں کے ساتھ آپ نے مکمل قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ اگر تجوید کی بات کی جائے نا، تو علم التجوید، فیضان تجوید اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر آپ کو بات ملیں گے کہ ہمارے یہاں پر 7 قراءت ہیں، اور اس 7 قراءتوں میں ہمارے یہاں پر جو کی جاتی ہے وہ ابو حفص کی جاتی ہے، لیکن جو ہمارے یہاں پر اس دور کے مطابق جو چلتی ہے۔ لیکن حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مادر ذات ولی تھے، پورا قرآن پاک 7 سال یا 12 سال کی عمر میں آپ نے 7 قراءتوں کے ساتھ حفظ کر دیا تھا۔ یہ آپ کی والدہ، آپ کا یہ آپ کی کرامت بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی عمر کی طرف بڑھے، تقریباً 6-7 سال عمر ہی ہوگی کہ والد محترم حضرت سیدنا وجیہ الدین محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شفقت والا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، آپ انتقال فرما گئے۔ آپ نے آپ کے چچا حضرت سیدنا احمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے نظامات ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ شیخ بہاؤالدین جو کہ ابھی چھوٹی عمر ہے آپ کی، اور چچا بھی ایسے ہوتے تھے پہلے کے دور میں، تو کہا کہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے وہی بھتیجے تھے نا، اور چچا کی تربیت تھی، والد محترم کی بھی تربیت تھی، فرماتے ہیں کہ سارے انتظامات انہی کے ہاتھ میں دے دیے سیدنا احمد غوث سے۔ فرماتے ہیں چچا جان آپ اس کو سنبھالیے، میں اس کو سنبھالنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، مجھے اجازت دے دیجیے، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ساری چیزیں جو والد محترم کے دی، فرمایا میں ابھی نہیں کر سکتا، آپ ایک کام کریں، اپنے پاس رکھیں چیزیں، آپ سنبھالیں قاضی وغیرہ کی چیزیں، میں ابھی علم دین حاصل کرنے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں آپ نے تقریباً 4 جگہ کا سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ گئے سب سے پہلے جب آپ کو اجازت ملی تو آپ نے خراسان کی طرف آپ نے اپنا رخ کیا، اور خراسان کی طرف جا کر آپ تقریباً 7 سال تک علماء کی صحبت میں بیٹھے رہے، اور آپ نے علم دین حاصل کیا۔ دوسرا سفر آپ نے کیا بخارا کے اندر، وہاں پر بھی آپ نے، اور بخارا کے اندر کثیر محدثین اور مشہور محدث حضرت سیدنا اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ جو صحیح بخاری جی کی تصنیف ہے، تو آپ بھی ادھر گئے، اور وہاں پر جا کے علماء سے آپ نے کئی چیزیں آپ نے سیکھی وہاں جا کر۔ پھر اس کے بعد آپ مکہ المکرمہ گئے۔ مکہ المکرمہ کے جانے کے بعد آپ نے حج بیت اللہ کیا، وہاں سے جانے کے بعد آپ سیدھا گئے مدینہ المنورہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر آپ نے حاضری دی،
ادھر سے حاضر دینے کے بعد آپ آئے حضرت سیدنا کمال الدین یمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے 53 سال درس حدیث دیا تھا، ان کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور تقریباً 5 سال تک ان سے درس حدیث حاصل کرتے رہے۔ ابھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا یار کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اصل میں بتلانے کا مقصد جو میرا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے علم دین کو ترجیح دی، کسی اور چیز کو ترجیح نہ دی، بلکہ آپ نے ترجیح دی وہ علم دین کو ترجیح دی۔ اب علم دین کو جب ترجیح دی تو اس کے بعد ان کو برکتیں کیا ملتی وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے، پھر مزہ آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں پر 53 سال سے حضرت سیدنا کمال الدین یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس حدیث دیا کرتے تھے۔ فرماتے 5 سال تک ان کی بارگاہ میں حاضر رہے۔ یہ آپ نے پورا سفر طے کرنے کے بعد جب آپ نے اتنا علم دین حاصل کر دیا اور جب اتنے علم دین کی کرنیں اندر گئی ہوں گی تو ایک روحانیت کو تقویت ملی، اور اس طرح تقویت ملی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ پہاڑ پر چلے گئے، 1 سال تک وہاں پر قیام فرمایا۔ وہاں سے لکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو آپ کے پاس سے گزرا، وہ بوڑھا شخص ہے، اس کے سر پر لکڑیوں کا انبار لگا ہوا تھا، فرماتے وہ لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ نے جب علم دین حاصل کیا اور جب علم دین کو ترجیح دی، ایک خانقاہ کو چھوڑ کر جب علم دین کو ترجیح دی تو اللہ رب العالمین نے وہ مقام مرتبہ عطا فرمایا آپ کو۔ فرماتے کہ وہاں سے وہ شخص گزرا، آپ کو حاصل ہو گیا ایک کشف کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی بیٹیاں نوجوان ہیں اور اس کے پاس خرچہ نہیں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر دے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نظر ماری، وہی علم دین والی نظر پڑی، اللہ نے اسی لکڑی کو سونا بنا دیا۔ یہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اتنا علم دین حاصل کیا، پھر بھی ایک اب علم دین کو اپنے پاس زندہ رکھنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے پیر کی صحبت ہونا بہت ضروری ہے۔ علم دین کو بہت حاصل کر لیا، آج ہمارے یہاں پر بہت سارے جو علم دین کو حاصل کر لیتے ہیں لیکن علماء سو کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، ان کی حرکتیں دوسری ہو جاتی ہیں۔ علم دین جب اندر سماتا نہیں ہے نا تو ان کی حرکتیں جو اپنے موقف کی ہوتی ہیں انہی کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے آپ کو اس عزت ملیں گے، تو ان کے لیے بہت سے اچھی چیز یہ ہے کہ اپنے پیر کی صحبت اختیار کریں۔ تو آپ گئے بغداد معلیٰ کی طرف، اور بغداد معلیٰ کی گلیوں میں راج کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو جیسے ہی حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ فرماتے ابھی کھڑے ہوئے تھے شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہونے کے باوجود دیکھا نا جیسے ہی تو کہا کہ آج میرے سلسلے کا جو آفتاب تھا نا وہ میرے پاس آ گیا، یعنی جتنے مریدین تھے ان کو ہٹا کر جو آپ سے کئی سالوں تک آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کو اوپر غور نہ کیا۔ فرماتے ہیں آج جو میرے سلسلے کا آفتاب تھا وہ میرے پاس آ گیا، اور آپ سے سن کر حیرانگی ہوگی آج سے سلسلہ سہروردیہ کی آغاز جو ہو وہ آپ سے ہی ہوا ہے۔ سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ سہروردی کا آغاز ہوا۔ تو جیسے ہی دیکھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ منزلت کی معرفت آپ نے طے کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کی بارگاہ موجود تھے۔ ایک رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور اس طرح تشریف لائے کہ ایک جانب آپ کے پیر و مرشد کھڑے ہوئے اور ایک جانب کرسی رکھی ہوئی کہ جس کو پر کئی خرقے لڑکے ہوئے، خرقے کہتے ہیں جبے کو، تو کئی خرقے لڑکے ہوئے تھے۔ فرماتے کہ وہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شہاب الدین تیرا جو مرید ہے شیخ بہاؤالدین یہ کہاں پر، اس کو بلا کر لا۔ تو پیر جو ہے اپنے مرید کو بلانے کے چلے گئے، وہ آپ کو معاملہ بتا رہے، فرماتے ہیں آپ کو بلا کر لائے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شہاب الدین ایک اس کے اندر سے جبہ اٹھا اور اپنے مرید حضرت شیخ بہاؤالدین کو پہنا دے۔ فرماتے وہ پہنا دیا۔ صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا آپ چپ چاپ بیٹھے رہے، آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے بلا لیا۔ بلانے کے بعد کہنے لگے کہ
ادھر آؤ۔ جب بلایا تو دیکھا کہ وہی کرسی ہے اور اسی کرسی پر کئی خرقے لٹکے ہوئے، خواب بتایا نہیں، اب خواب کی تعبیر ہو رہی ہے یہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ سارے خرقے وہیں پر لٹکے ہوئے۔ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی نے ایک خرقہ اٹھایا اور آپ کے کندھے پر رکھ دیا، فرمایا یہ لے لو۔ تو کہا کہ یہ تو وہی معاملہ ہے کہ جو حضور نے کیا۔ فرمایا یہ تو میرا ایک واسطہ ہے، ورنہ یہ حضور کی ہی کی اجازت ساری چیزیں ملتی ہے۔ تو ایک چیز اس سے پتہ چلتی ہے کہ اچھے خواب نظر آنا یہ بھی پیر کی بدولت ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پیر کی بدولت ہے، اور کسی کی بدولت نہیں ملتی ساری چیزیں۔ تو یہ پیر کی صحبت اور پیر کا ہونا بندے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ یار علم دین حاصل کرنے سے کیا ملے گا، ہم اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں لگا دیں، کالج میں لگا دیں۔ اب آئیے سنتے ہیں، آپ نے 5 سال تک درس حدیث حاصل کیا، 7 سال تک علماء کی صحبت اختیار کی۔ فرماتے ہیں کہ اپنی مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے، نماز عصر کے بعد آپ درس دیا کرتے تھے۔ توجہ طلب بات ہے، نماز عصر کے بعد آپ اپنی مسجد میں درس حدیث درس قرآن دیا کرتے تھے۔ اس کی بدولت یہ ہوتا تھا کہ آپ کی مسجد میں اتنا مجمع ہوتا تھا کہ تقریباً مجمع کی تعداد ایک روایت میں 70,000 کے قریب آتی ہے۔ اتنے علم دین کی برکت، خانقاہ کو چھوڑ دی، لیکن حضرت سیدنا اب مرتبہ کتنا بلند ملا کہ ایک روایت میں 40,000 کا مجمع لکھا گیا ہے۔ تو اتنی بڑی تعداد، اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھا جائے تو آپ کی بارگاہ میں بھی آتا ہے کہ آپ جب درس حدیث و درس قرآنیہ دیتے تھے تو آپ کا بھی یہی تھا کہ آپ میں بھی کوئی پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی مسجد میں، یہاں تک کہ میدان کے میدان بھر جایا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے اور ان پر کرم ہوتا ہے۔ علم دین جب حاصل کرتے ہیں تو پھر برکت ضرور ملتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ کا تلاوت کا ذوق و شوق اتنا تھا کہ حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے۔ ایک رات میں پورا قرآن مجید ختم کیا کرتے۔ ایک مرتبہ واقعہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو پورا قرآن پاک 2 رکعت میں پڑھ دے؟ تو تیار ہی نہ ہوا، حضرت کون پڑھے گا، ہم میں سے کوئی ہے ایسا پڑھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب ایسا سنا تو سننے کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلو نہیں پڑھتے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے 1 رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھ دیا۔ پورا قرآن مجید پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ساتھ مزید 4 پاروں کی اور تلاوت کی۔ فرماتے پھر دوسری رکعت کی طرف آئے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھی اور آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کیا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے، یہ وہ عاشق رسول ہوتے تھے اور عاشق تلاوت ہوتے تھے کہ پوری 2 رکعت کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عادت تھا، توجہ سننے والی بات ہے اور ہماری آخری بات چل رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ نماز تہجد ادا فرماتے، نماز تہجد کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور نماز فجر سے پہلے تک آپ اپنا پورا قرآن مجید کھڑے ہو کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ کب سے کب تک؟ تہجد سے لے کر نماز فجر سے پہلے تک یہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ کس کی برکت سے ملا؟ آج ہم میں بہت سارے احباب یہ بھی ہوتے ہیں، شیطان ہم میں ہی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ روایتوں سے نہیں مراد نہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کی، یہ ہم تو ایک پارہ مشکل سے پڑھتے ہیں، حافظ کو چلو سمجھ میں آتی ہے کہ آدھے گھنٹے میں یا 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لیں، لیکن نماز تہجد سے نماز فجر تک اگر ٹائم لگایا جائے تقریباً 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ بنے گا، بس اس سے زیادہ تھوڑی بنے گا۔ یہ کیسے ختم کر لیتے ہیں؟ حافظ بھی تقریباً 20 منٹ میں 1 پارہ پڑھ لے گا، اگر حساب لگائے 2 گھنٹے میں وہ بھی نہیں پڑھ سکتا پورا قرآن پاک، یہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ ہم نے کہا ابھی سنیے اس بات کو کہ اللہ کے ولیوں پر اتنا کرم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا تاجدار حیدریت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ آپ اپنا ایک جب گھوڑے پر بیٹھنے لگتے تو ایک رکاب پر جب اپنا پاؤں رکھتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت شروع فرما دیں، جب دوسرے رکاب پر آپ
آپ کا پاؤں پہنچتا تو اللہ کے کرم سے آپ کا پورا قرآن پاک ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ مولا علی کی برکت ہے۔ تو جب مولا علی سے فیض لیا سلسلہ سہروردیہ کا، یاد رکھیے گا 3 سلسلے آپ سے چلے، سلسلہ سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سلسلہ قادریہ، سہروردیہ اور چشتیہ آپ سے چلا، نقشبندیہ تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ تو سلسلہ سہروردیہ جب آپ سے چلتا ہوا فیض آپ کو ملا، تو یہ جب ایک صحابی رسول ختم کر سکتے ہیں، تو جب ان سے فیض ملا تو سیدنا بہاؤالدین زکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان ہے کہ پورا قرآن مجید 2 رکعت میں ختم کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ والوں کا ایک ذوق و شوق ہوتا تھا، اور آپ کی عبادت کے اندر اتنی لذت تھی۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہے، میں نے بھی وہ نماز پڑھی ہے جو حضور نے ادا فرمائی، ساری نمازیں میں نے پڑھی۔ یہ آپ کا عبادت کے اندر لگاؤ تھا۔ آخری بات فرماتے ہیں کہ آپ نے جب علم دین حاصل کیا، حاصل کرنے کے بعد آپ آ گئے اپنے شہر ملتان کے اندر۔ تو جیسے وہاں پر آپ نے تشریف رکھا تو آپ آئے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، وہاں پر آپ نے نکاح فرمایا۔ نکاح فرمانے کے بعد وہاں کے جو علماء تھے، تو مدینہ الاولیاء تو ویسے ہی بھرا ہوا تھا ملتان شریف، تو وہاں کے علماء نے آپ کو ایک دودھ کا پیالہ بھیجا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یار دودھ کا پیالہ پینے کے لیے ہوتا ہے، میں اگر آپ کو دودھ کا پیالہ دوں آپ کیا سمجھیں گے بھائی پینے کے لیے دیا؟ لیکن جب اتنا علم دین حاصل کر لیا تھا تو دودھ کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں دیا، اور جب آپ کے پاس پہنچا دودھ کا پیالہ تو آپ سمجھ گئے کس وجہ سے آیا۔ یہ اس وجہ سے دودھ کا پیالہ آیا تھا آپ کو بتلانے کے لیے کہ حضرت آپ کی یہاں پر ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر تو بہت سارے علماء و صوفیاء موجود ہیں، آپ کدھر اور جا کے تبلیغ کریں، کدھر اور جا کے دین کا کام کریں۔ آپ کی جو عقل مبارک تھی ان پر لاکھوں سلام۔ آپ نے کیا کرا، ایک پھول اٹھایا، پھول اٹھانے کے بعد آپ نے اسی دودھ کے پیالے کو اوپر رکھ دیا، اور علماء و صوفیاء جو تھے ان کے پاس بھجوا دیے۔ پھول رکھنے سے کیا مراد ہے؟ پھول رکھنے سے مراد یہ تھا کہ پھول کبھی بھی کسی کو کاٹتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ خوشبو ہی دیتا ہے۔ فرماتے ہیں علماء و صوفیاء کو یہ بتا دیا کہ ہم یہاں پر تمہیں تکلیف دینے نہیں آئے، تمہیں یہاں سے ہٹانے نہیں آئے، ہم تو اس پھول کی طرح کہ تمہیں خوشبو ہی خوشبو دیں گے۔ اور میں اور آپ تو ہم اسی کے اندر اپنے غصے کے اندر آ جاتے ہیں، یار یہ کیا کہہ دیا اس بندے نے میرے۔ تو حضرت سیدنا بہاؤالدین زکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدسہ کے اندر یہ آتا ہے کہ حلم، صبر، تحمل آپ کے اندر بھرا ہوا تھا۔ جب آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خرقہ پہنا، اور جب وہ دل کے اندر اس کی جو کرنیں گئی وہ دل کو ایک ٹھنڈ پہنچی، فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے ایسے ستارے اور ایسی چیزیں نظر آئی کہ اگر میں آسمان کی طرف نظر اٹھاؤں تو ڈائریکٹ لوہے محفوظ پر نظر جاتی ہے، اور جب نیچے کی طرف نظر ڈالوں ڈائریکٹ تحت الثریا کے اندر نظر جاتی ہے۔ زمین کی بھی قسم ہے نا، 7 قسم، تو اس کے نیچے بالکل نظر جاتی کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ یہ حضور کی جبے کی برکتیں تھی کہ آپ علیہ السلام نے جو جبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، خرقہ جسے کہا جاتا ہے، فرماتے وہ اسی کی برکت تھی کہ آپ کے اوپر اتنی چیزیں کھول دی گئی۔ فرماتے یہ درویشوں کا ادنا درجہ ہے، تو بتائیں درویشوں کا اعلیٰ درجہ کتنا ہوگا؟ درویشیوں کا ادنا درجہ یہ ہے کہ جب وہ اٹھاتے اپنی نظر تو ڈائریکٹ ان کی نظر جو جاتی ہے وہ لوہے محفوظ پر جاتی ہے، یہ ادنا درجہ ہے، تو اعلیٰ درجہ ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ والوں میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ آپ کی حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملفوظات میں ایک ملفوظات ہم سنتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ اگر جسم، روح اور دین کی سلامتی رکھنی ہے تو اس کے لیے کئی چیز آپ نے بتائی کہ جسم کی سلامتی کیا ہے، روح کی سلامتی کیا ہے، اور دین کی سلامتی کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو جسم کی سلامتی رکھنی ہے تو سب سے پہلی بات بندہ کم کھانا کھائے۔ آگے جو میرا بتلانے کا مقصد ہے وہ آگے آپ نے شاید میں روح کی اگر سلامتی رکھنی ہے تو بندہ گناہوں کو چھوڑ دے، اور اگر دین کی سلامتی رکھنی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک لازم پکڑ دیں۔ پتہ چلا کہ دین کی سلامتی اگر بندے کو چاہیے، یاد رکھیے کہ دین ایک بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر بندے کو آخری وقت میں یہ نہ ملا نا تو بندہ کدھر کا نہ رہے گا، کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ضروری شرط ہے ایمان کا ہونا۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو بندہ پھر ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت ضرور کرنی پڑے گی۔ آپ کی وفات سنتے ہیں
حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی وہ 7 سفر کے اندر آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ کے بڑے صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے باہر کھڑے ہوئے تھے، آپ کمرے کے باہر، اور آپ اندر تھے اپنے حجرے کے، عبادت میں محف تھے۔ فرماتے کہ جیسے آپ نے عبادت کرنے لگے تو آپ کے پاس ایک بزرگ آئے آپ کے بیٹے کے پاس، تو کہا کہ بابا جان کو خط دے دینا۔ جب وہ خط دیا تو کہا کہ آپ باہر جائیں۔ بابا جان نے ان کو شیخ صدر الدین عارف کو باہر بھیج دیا کہ آپ باہر جائیں۔ شیخ صدر الدین عارف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ باہر تشریف لے آئے، فرماتے تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے وصل الحبیب الی الحبیب، دوست سے مل گیا۔ فرماتے جیسے ہی آواز آئی حجرہ مبارک کھولا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ آپ کا اس طرح یہ وصال مبارک ہوا۔ آپ کی آخری کرامت سنتے ہیں۔ ایک شخص تھا آپ کے علاقے میں رہنے والا، بہت گناہ گار شخص تھا، اور اتنے گناہ گار کہ اس کے بچنے کی کوئی عذابی صورت لگتی نہیں تھی کہ اس کو بچ جائے گا، کہ اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ مرنے کے بعد اس کو کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا کہ بندہ جنت میں، تو اس سے پوچھا گیا بھائی ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو ایک ناری شخص تھا، ایک جہنمی شخص تھا، اور تو آج جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں تھا تو ناری شخص، جہنمی شخص، لیکن ایک اللہ کے ولی کی برکت سے، وہ کیا ولی کی برکت تھی؟ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ان کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا تھا۔ فرماتے بس ان کے ہاتھ مبارک کو پکڑنا تھا کہ اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مقدس ہے۔ تو آپ نے جو آج ہماری سیرت کا جو موضوع تھا وہ حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین زکریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تھا، اور وہ آپ نے جو تعلیمات دی ان میں سے چند تعلیمات یہ ہیں: قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نماز کی تلاوت کی جائے۔ جتنے بھی بزرگان کرام ہیں آپ کو ان تعلیمات پر ضرور ملیں گے۔ اور یہ جو محافل رکھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ان کو دیکھ کر اور ذہن بنے کہ ان لوگوں نے کس طرح اپنی زندگی کو گزارا۔ تو میں اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی ہماری نماز قضا نہیں ہوگی، قرآن کریم کی انشاءاللہ ہم روزانہ تلاوت کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو برکات وسیلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔